دیکھو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا فرمائی. اصل عید میلاد النبی کا یہ سب صدقہ ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہ راتیں عطا فرمائی. ہم کو جو عید اللہ نے عطا فرمائی وہ دن میں ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی وہ رات میں ہے. ہم کو جو 2 عیدیں مصطفیٰ کے صدقے میں عطا ہوئیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے جو ہم دن میں مناتے ہیں، اور فرشتوں کو جو 2 عیدیں اللہ نے عطا فرمائی وہ شب برات اور شب قدر ہے جو رات میں عطا فرمائی. ہم کو دن میں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم کھاتے پیتے اور سوتے بھی ہیں، لیکن فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر کسی سے کہا گیا ہے کہ سجدہ کرو تو قیامت تک وہ سجدے ہی میں رہے گا، اٹھے گا ہی نہیں. رکوع کرو تو رکوع میں، قیام کرو تو قیام میں، قعود کرو تو قعود میں، سجود کرو تو سجود میں. بس ان کا کام وہی ہے. درود پڑھو تو درود ہی میں لگے ہوئے ہیں. یہ فرشتوں کی سچویشن ہے. لیکن عید فرشتوں کی ہے اور بخشش مومنوں کی ہے. اس میں بھی وہ جب اللہ کی طرف سے ان کو نوید مسرت سنائی جاتی ہے عید کی، تو وہ استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے، کیونکہ وہ معصوم ہے. وہ معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ استغفار کرتے ہیں. وہ استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اللہ نے یہ سعادتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہمارے لیے استغفار کرنے کی اللہ نے لگا دی. اب فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں، حضور ہمیں استغفار کا تحفہ دیں، حضور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ہم خود اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا نہ کریں، تو ہم سے بڑا کم ظرف اور کون ہو سکتا ہے. اس لیے یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کی ہیں، یہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کی ہیں. اور اس میں سے ایک چھوٹا سا لیکن فضیلت میں بڑا عمل میں آپ کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 3 مرتبہ پڑھے تو پہلی مرتبہ پڑھتی اور ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا یہ شرط ہے. پہلی مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. دوسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. تو ہم سب مل کے یہ کلمہ طیبہ 3 مرتبہ ورد کرتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح گھر جائیے تو اپنے گھر والوں کو بتائیے، بچوں کو بتائیے کہ کم سے کم کچھ نہیں تو اتنا تو کیجیے. دوسری فضیلت اس رات میں کچھ عمل کرنے کی، میں کچھ اعمال بتا رہا ہوں تو ہم کر سکیں. اس رات میں سورہ قدر کو پڑھنے کی فضیلت، جس کو اللہ توفیق دے اور اللہ سب کو توفیق دے کہ لیلۃ القدر میں سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھیں. سورہ قدر جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ابھی میں نہیں پڑھتا، آپ انشاءاللہ اپنے حساب سے بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن بتا رہا ہوں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو شخص اس سورہ مبارکہ کو جمعۃ المبارکہ کے دن، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے، تو یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں
کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کی نماز سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے تو اس دن کے جتنے جمعہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اللہ اس بندے کو نیکی عطا فرماتا ہے. تو اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے، لیلۃ القدر میں قرآن پاک کی ایک آیت کا پڑھنا اور دنوں میں پورا قرآن پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں، قرآن شریف کی تلاوت میں گزاریں. اب کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت میں لگیں گے تو آپ تو کہتے ہیں دعا بھی مانگو، تو دعا کب مانگیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا ڈوب جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، تو اللہ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا. 2 اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ آیا، ایک قرآن شریف کی تلاوت، دوسرے درود شریف. یہ بھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت تک نہ ملے تو اللہ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا. یعنی وہ جو مانگ سکے گا وہ تو ملے گا ہی، جو نہیں مانگے گا وہ بھی اللہ اس کو عطا فرمائے گا. یہ ہے درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اور یہ ہے قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرنے کی فضیلت. پھر ایک فضیلت اور بھی ہے، میں اس کو بس سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک فضیلت اور بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں سب کو تو اتنی توفیق ہو تو اچھا ہے، لیکن ہوتی نہیں کہ ساری رات عبادت کر سکے. تو حضور نے کسی کو محروم نہیں رکھا. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی شخص اتنی بھی عبادت کر لے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دوہ لیا جائے. ایک بکری کا دودھ دوہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ عام آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا. اتنی دیر بھی اگر کوئی عبادت کر لے جو اس کو میسر ہو، 2 رکعت ہی پڑھ لے نفل، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ لے، انا انزلنا کے ساتھ اور قل هو اللہ کے ساتھ پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، جو بھی ہو سکتا ہے لیکن کرے. بلکہ اگر اس پروگرام کے بعد جا کے تھوڑی دیر سو جائے تو تھوڑا سا جلدی اٹھے سحری کے لیے اور 2 رکعت ہی صحیح لیکن تہجد پڑھے. سحری کے وقت تہجد پڑھنے کا بڑا حسین موقع ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ہوتا ہے. یہ سحری کی برکتوں سے ہم کو ملتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سحری نہیں کرے گے تو چلتا نا، تو ٹیکنیکلی روزہ تو ہو جائے گا لیکن سحری کرنے کی جو برکت ہے، جو سنت ہے، وہ کیسے ادا ہوگی؟ اور پھر اس کی وجہ سے جو تہجد پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے وہ تو چھوٹ جائے گا. تو آپ تھوڑے سے آرام کے لیے دائمی اتنی بڑی نعمت کو اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس قدر والی رات کی قدر نہیں کی. ماہ رمضان کی جو قدر والی راتیں ہیں ان کی قدر نہیں کی. تو لیلۃ القدر میں اگر کوئی بندہ اتنی دیر بھی عبادت کر لے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دوہ لیا جائے تو وہ سارا سال روزہ رہنے اور رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے. سارا سال روزہ رہنے اور رات بھر قیام کرنے سے افضل ہے. یہ اتنی قدر والی رات، اسی لیے اس رات کو قدر والی رات کہا گیا ہے کہ اہل قدر ہی اس کی قدر کرتے ہیں. اور اہل قدر تو قدر کرتے ہیں، اس کی قدر فرشتوں میں ہے، اس کی قدر اولیاء کے درمیان ہے، اس کی قدر انبیاء کے درمیان میں ہے، اور اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہے. اسی لیے اس کو قدر والی رات کہا گیا، یا اس کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر کہا گیا یا شب قدر کہا گیا. تو یہ فضیلتیں آپ نے سنی. اور ایک دعا اور میں آپ کو پڑھا دوں، جو روزانہ رات کو جو شخص 3 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو شب قدر ضرور نصیب ہوگی. اس دعا کو یاد کر کے رکھیے اور ہمیشہ پڑھتے رہیے. پڑھیے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ روزانہ رات کو 3 مرتبہ اس کو آپ پڑھا کریں گے۔